بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا پالنے والا ہے، جس کے قبضۂ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جس کے حضور ہمیں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ اثرنامہ کلام کے لیے میں نے سورہ نور والقلم کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کو اخلاق عالیہ کے مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ سارے ثواب کی مجلس ہے اور فرمائش کی ہے ابھی پروین زیدی نے مجھ سے کہ کچھ موت کے متعلق بھی بتائیے، اور ابھی 2-3 دن پہلے امام بارگاہ میں کچھ مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں جہاں یہ سارے ثواب کی مجلس سے خطاب کیا اور موت کے بارے میں تفصیلی بات ہوئی تھی۔ تو آج تھوڑا سا اس حوالے سے کہ ہم اس دنیا میں ایک خاص مدت کے لیے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں ہمارے سامنے ہمارے عزیز رشتہ دار چلے جاتے ہیں دنیا سے، اور ہم ان کے پیچھے اداس بھی ہوتے ہیں، ان کی یاد بھی مناتے ہیں، ان کے فراق بھی ہوتے بھی ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہوتا ہے کہ موت کیا ہے، اور یہ وہ سوال ہے جو ابتدائے آفرینش سے جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے انسان کو یہ سوال پریشان کیے ہوئے ہیں، اور مختلف تہذیبوں میں مختلف اس کے ہم مظاہر دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ اس زمانے میں بھی جب انسان پتھروں میں غاروں میں رہتا تھا وہاں بھی موت کا سامنا تو وہاں بھی تھا، اور اس وقت بھی ان کو یہی چیز اس وقت اتنی انسان کی عقل و سمجھ نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ یہ کیا ہے کہ اچانک ہم سے ہمارے درمیان رہنے والا اچانک ساکت ہو گیا، اور تھوڑے دن کے بعد اس کے جسم میں سے بدبو بھی آنے لگی۔ شروع میں انسان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ سب کو، پھر جب سے الہامی ہدایت آنی شروع ہوئی، انبیاء علیہ السلام آنے شروع ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پیغامات ہمیں بتائے، تو ہمیں بتایا کہ موت جو ہے وہ فنا کا نام نہیں ہے، موت ایک مخلوق ہے، پروردگار عالم کی مخلوق ہے، جیسے اور مخلوقات ہیں اسی طرح موت بھی ایک مخلوق ہے۔ ہمیں اس سے بلا وجہ ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ بڑے صغیر کے معاشرے میں ہمارا ملنا جلنا جن لوگوں سے رہا، جن کے ساتھ رہے، وہاں موت ایک بڑی پراسرار قسم کی چیز ہے کہ جس میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب جب شمشان گھاٹ میں گئے تو اس کے بعد کہاں گئے، کیا ہوا، کیونکہ ان کی تعلیمات میں کوئی اس قسم کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ وہ تناسخ کا اور آواگون کا جو ایک فلسفہ ہے، 7 جنم اور یہ وہ انتہائی پیچیدہ قسم کا جو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ اسلامی تعلیمات کی طرف جب دیکھتے ہیں، الہی پیغامات کی طرف جب دیکھتے ہیں، ہمیں بہت واضح انداز میں بتا دیا گیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا کہ ہم یہ دیکھیں تم میں سے احسن العمل کون ہے، تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ گویا موت جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک ایسا ایگزامینیشن ہال بناتی ہے اس دنیا کو، ایک ایسا ٹیسٹ پیپر ہے ہمارے لیے کہ جب تک ہم اس پورا پر موجود ہیں، اس کے اوپر موجود ہیں، تو ہمارے اعمال کی نگرانی وہ 2 فرشتے جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کمال مہربانی ہے کہ جو فرشتے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو حکم ہے کہ اعمال لکھو، لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ جو بائیں ہاتھ کا فرشتہ ہے اگر انسان کوئی بدی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کو حکم ہے کہ ابھی مت لکھو، اور اگر خدا نخواستہ اس سے وہ بدی سرانجام ہو جاتی ہے تب حکم ہوتا ہے کہ ابھی انتظار کرو کہ شاید یہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، توبہ کر لے، استغفار کر لے تو تم اس کو کاٹ دو۔ لیکن جو دائیں کندھے کا فرشتہ ہے اس کو تو یہ حکم ہے کہ اگر انسان کوئی نیکی کا ارادہ بھی کرے تو لکھ لو۔ کمال مہربانی اللہ تعالیٰ کی بھی ہے نا۔ تو یہ سمجھیں کہ موت کو بھی اللہ نے ہمارے لیے جو خلق کیا ہے وہ ہماری زندگی کا ایک عروج ہے، ایک ایسا نقطہ ہے کہ جہاں جا کے ہم اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اپنے رب سے ملاقات کے لقائے رب ہے نا، موت کیا ہے؟ لقائے رب ہے، اللہ سے ملاقات کا ایک
बहाना है। इंतकाल हम कहते हैं ना फलां का इंतकाल हो गया, इंतकाल का क्या मतलब है? मुंतकिल हो जाना, जगह का तब्दील हो जाना, बदल जाना। अब इस हवाले से ये कि इंसान नफ्स, जिस्म और रूह का मजमूआ है। जिस्म का ताल्लुक इस दुनिया से है और नफ्स का ताल्लुक और रूह का ताल्लुक जो है वो दूसरी दुनियाओं से है, जिसमें आप सब जानते हैं कि मरने के बाद हम कब्र जो है वो आलम बरज़ख का एक मकाम है। जब इंसान मरता है, हमारे इस्लामी तालीमात के मुताबिक उसको बहुत एहतराम से गुस्ल और कफन देकर और उसको ख़ास तरीके से, हमारे शरीयत में तो एक एक चीज़ की पाबंदी, एक एक चीज़ की हमें तफसील से हमें बताया गया है, किस तरह तलकीन पढ़नी है, किस तरह गुस्ल कफन है, किस तरह तदफीन होगी और किस तरह सब बताया गया है कि वो कब्र जो है वो सबको आलम बरज़ख का एक मकाम है। वो आलम बरज़ख जो कुरान ने हमें बताया कि ये दुनिया और क़यामत के दरमियानी जो वक़्फ़ा है वो है आलम बरज़ख। और हमारे जो मरूमीन इस दुनिया से चले जाते हैं वो आलम बरज़ख में होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फना हो गए, फना नहीं होते हैं, उनका जिस्म कब्र में चला जाता है, लेकिन उनकी रूह और उनका नफ्स जो है वो परवाज़ कर जाता है आलम बरज़ख की तरफ। आलम बरज़ख क्या है? उसकी फरमाया गया हदीस में उसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, हमें तसव्वुर भी नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह जैसे माँ के पेट में बच्चा तसव्वुर नहीं कर सकता कि बाहर की दुनिया में आके उसे कौन सी दुनिया का सामना करना पड़ेगा और किस किस चीज़ों से उसका वास्ता होगा। हम भी अभी इस जिस्म में मौजूद है तो आलम बरज़ख के बारे में ख्याल नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, लेकिन हमें तफसील से बताया गया है आलम बरज़ख के बारे में। आलम बरज़ख में जन्नत भी है, आलम बरज़ख में जहन्नुम भी है। आलम बरज़ख की जन्नत जो है वादी सलाम है, आलम बरज़ख का जहन्नुम जो है वादी मरबूत है। और हम जो ये सादे सवाब अपने मुर्दों को भेजते हैं, कुरान पढ़ के भेजते हैं, सदका करके भेजते हैं, इस तरह की मजालिस मुनक़िद करते हैं जिसमें ज़िक्र होता है, याद दहानी होती है, ज़िक्र इलाही होता है, अहले बैत का ज़िक्र होता है, मसाइल फ़ज़ाइल का ज़िक्र होता है। ये चीज़ें हमारी दुनिया से एक ख़ास करेंसी में तब्दील होकर आलम बरज़ख में पहुँच जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब आप अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं। अमेरिका जाने के लिए आप अपनी करेंसी को डॉलर्स में तब्दील कराते हैं, लंदन जाने के लिए करेंसी को पाउंड्स में तब्दील कराते हैं। आलम बरज़ख में ये वाली जो हमारे हसनात हैं, नेक आमाल हैं, सदका है, खैरात है, ज़िक्र है, कुरान है, ये एक खूबसूरत शक्ल इख्तियार करके करेंसी, डिफरेंट करेंसी होके हमारे मुल्कों तक पहुंच जाती है। और जब उन तक पहुंचती है वो बहुत मसरूर होते हैं, बहुत खुश होते हैं, फिर वो हमारे लिए दुआ करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं जो उनके लिए इस नेकी का इंतज़ाम करते हैं, जो उसमें शरीक होते हैं उनके लिए दुआ करते हैं। और चूँकि वो अल्लाह ताला से ज़्यादा करीब है हमारे निस्बत, वो अल्लाह ताला से ज़्यादा करीब है, उनका नामा अमाल बंद हो चुका। अब उनके लिए नेकियां, सदका खैरात जो उनके पीछे पसमानदगान है वो जो भेजेंगे वो उनको नेकियां मिलेंगी, सदका खैरात उन्हें मिलेगा और उनके आमाल साले में इजाफा होता चला जाएगा। ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। बड़ी क़यामत का जिक्र कुरान हकीम में 10 सूरतें तो क़यामत के जिक्र से शुरू होती हैं। बड़ी क़यामत का जिक्र है, उसकी बड़ी तफसील है कि मैं इस वक्त टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ आलम बरज़ख की बात कर रही हूँ। आलम बरज़ख इथीरियल है, सब्सटेंशियल नहीं है, मादी नहीं है जैसे ये दुनिया मादी है जहाँ हम देखते हैं, हम छू सकते हैं। आलम बरज़ख जो है वो एक ऐसा गैर मादी दुनिया है, लेकिन उसका वजूद है, उसका वजूद है, कुरान से साबित है उसका वजूद कि जो ये दो जैसे ऐसा है कि दो दुनियाओं के दरमियान एक पर्दा है, बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ून, कि उनके दरमियान में एक बरज़ख है। कुरान में बरज़ख का लफ्ज़ आया है और बरज़ख के अमाल आइमा मासूमी ने हमें तफसील से बताया है कि बरज़ख के लिए, अपनी बरज़ख को संवारने के लिए क्या क्या अमाल करना ज़रूरी है और किस तरह अपनी वाजिबात को बचा लाना है, हराम से बचना है, मुस्तहबात को बचा लाना है, नमाज़ शब को बचा लाना है। और कितनी सबसे बढ़ के मौत के मुताबिक सबसे बढ़ के मैं मुनासिब समझती हूँ कि मौला अली की आखिरी वसीयत आपके सामने पेश करूँ। उनसे बढ़ के कौन होगा साहिब मिंबर अभी हफ्ता विलायत गुजरा है, ईद रबीउल अव्वल मुबाहिला, हमने विलायत का जश्न भी
منائے ولایت کا وہ تحفہ ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں اس وقت عطا کیا غدیر کے موقع پر جب مولا نے اعلان فرما دیا من کنت مولا فہذا علی المولا. اس کے بعد آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج ہم نے تم پر نعمت تمام کر دی اور تمہاری نعمت اور اپنا دین تمہارا ہے, اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا. تو میرے مولا کو جب ابن ملجم ملعون نے جب ان کے سر پہ ضربت ماری, اس کے بعد مولا کا جب روز شہادت آیا تو آپ نے اپنے تمام بچوں کو جمع کیا اپنے پاس اور وصیت فرمائی. مولا کی وصیت کے الفاظ میں الفاظ کو بیان نہیں کر سکتی, اس کا مفہوم بیان کر سکتی. اے لوگو, اے میرے بچوں, میں تم سے وصیت کرتا ہوں کہ خدا سے ڈرتے رہنا. سب سے پہلی جو وصیت تھی وہ تقویٰ کی پرہیزگاری کی تھی, اللہ سے ڈرتے رہنا. اور اس کے بعد فرمایا کہ آپس کے تعلقات میں آپ کے سامنے نکات بیان کریں. آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا, اللہ سے ڈرتے رہنا اور آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے, آپس کی رنجشوں کو دور کرتے رہنا, آپس کی کشیدگیوں کو دور کرتے رہنا. کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان سے سنا ہے کہ آپس کے تعلقات کی بہتری کی کوشش کرنا نماز روزے سے زیادہ افضل ہے. نماز روزے سے زیادہ افضل ہے کہ انسان جب معاشرے میں رہتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہترین تعلقات رکھنا, ہمدردی اور محبت کے تعلقات رکھنا, مدد کرنا, سخاوت کے ساتھ پیش آنا, حسن خلق کے ساتھ پیش آنا اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے رہنا, عفو درگزر سے کام رہنا, دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہونا جو ہے وہ عام نماز روزے سے افضل ہے. یہ فرمایا میرے مولا نے. اس کے بعد کیا فرمایا کہ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, یتیموں کے بارے میں بہت خیال رکھنا, ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے وہ ضائع ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ یتیم تمہارے ہوتے ہوئے ضائع ہو جائے. پھر فرمایا کہ ظالم کے دشمن بنے رہنا اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا. مولا کی وصیت تھی یہ آخری وقت میں, اور اسی لیے ہم اور خاص طور سے اہل بیت کے ماننے والے, مکہ میں اہل بیت کے ماننے والے, ہمارا ایک یہ نعرہ ہوتا ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظالم کے دشمن ہیں. اور یہی جو آج کل دنیا کے حالات ہیں آپ سب جانتے ہیں, اس کے پیچھے یہی نعرہ ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ظالم کے دشمن ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات آج کل, ہم اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار مسلمانوں کو فتح عطا کر, اور مسلمانوں کے ساتھ جو مشکلات پیش آ رہی ہیں آج کل اور جس طرح کے خطرات ہیں, وہ میرے مولا کی وصیت ان کے پیچھے ان کی آواز گونج رہی ہے. پھر آپ نے کیا فرمایا کہ اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, دنیا کی طرف سے غافل مت ہونا. ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہیں اپنا لے اور تم دنیا کے رنگ میں ایسے لگ جاؤ کہ تم دین کو بھول جاؤ, اللہ کو بھول جاؤ, اپنا مقصد حیات بھول جاؤ اور اپنی زندگی کو تم کیوں آئے ہو اس دنیا میں بھول کر تم دنیا ہی ہو کے رہ جاؤ. بے شک دنیا تمہاری طرف راغب ہو لیکن تم دنیا کی طرف راغب مت ہونا. یہ بھی میرے مولا نے فرمایا. اس کے بعد کیا فرمایا کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا. پھر فرمایا کہ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, قرآن پر عمل کرنے کے بارے میں. دیکھیے قرآن تو مکمل ضابطۂ حیات اس حوالے سے ہے کہ قرآن میں جو تعلیمات ہیں, جس میں عبادات کا بھی ذکر ہے, جس میں تاریخ کا بھی ذکر ہے, جس میں معاملات کا بھی ذکر ہے, جس میں اخلاقیات کا بھی ذکر ہے, جو ہماری پوری زندگی پر محیط ہے. دیکھو قرآن کے بارے میں باخبر رہنا, قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اچھا ایک جملہ جو آپ میرے مولا نے فرمایا, ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائیں. اور ہوا وہی ہوا ہے کہ میرے مولا کی وصیت تو کام دھرے نہیں کسی نے. میرے مولا کی وصیت اور قرآن کے جو زرعی اصول تھے, قرآن کے جو گولڈن پرنسپلز تھے, جس میں سچائی ہے, صدق ہے, امانت داری ہے, ہارڈ ورک ہے, محنت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا ہے, ان پر عمل کرنے میں ہم سے زیادہ دوسرے لوگ آگے بڑھے ہیں. مولا نے فرمایا تھا قرآن پر عمل کرنے سے ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں تم سے آگے بڑھ جائیں قرآن پر عمل کرنے. پھر فرمایا کہ اللہ کے گھر کے بارے میں, یعنی بیت اللہ کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا کہ اس کو خالی مت چھوڑنا, اس
کی عظمت اور عزت کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ بیت اللہ کو تم خالی چھوڑ دو اور پھر اس کے بعد دشمن جو ہے وہ تم پر غالب آئے۔ پھر فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک مت کرنا، ایک دوسرے کو بتاتے رہنا کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اگر تم نے اس کو ترک کر دیا تو ظالم حکمران تم پر مسلط ہو جائیں گے اور پھر جو تم دعائیں مانگو گے وہ بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اتنا اہم ہے یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی کیا ہے؟ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو یہ مختصر بات ہے۔ اور پھر اخیر میں جب آپ نے وہ عدل کی بات کی ہے کہ میرے قاتل نے مجھ پر ایک ضرب لگائی تھی، اب میرا بدلہ اگر تم لینے جاؤ اور قصاص کے اس پہ جاؤ تو صرف ایک ضرب، اگر میں زندہ رہا تو میں خود بدلہ لوں گا، آپ نے یہ فرمایا تھا، اور اگر نہیں تو اس پر صرف ایک ضرب لگانا اور اس کی لاش کی بے حرمتی مت کرنا۔ یہ آخری وقت میں یہ وہ میرے مولا ہیں کہ جو اپنے قاتل کو شہبت دلاتے ہیں اور اس سے یہ پوچھتے ہیں کیا میں تیرا برا امام تھا جو تم نے میرے ساتھ یہ کیا؟ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ تو زندگی موت کا فلسفہ جو سمجھایا اہل بیت نے سمجھایا، جو قرآن نے سمجھایا، جو خاتم النبیین نے سمجھایا، وہ ہمارے بالکل سامنے ہے۔ اس طرح کے انسان کے جو دنیا میں آتا ہے تو اس کا کس سے تعلق ہوتا ہے؟ اس کا ایک تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے، ایک تعلق اس کا معاشرے سے ہوتا ہے، جس میں ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، پڑوسی، ملنے جلنے والے، یہ سب ہوتے ہیں اس کے اندر، اور ایک تعلق اس کا اپنے رب سے ہوتا ہے۔ یہ تین تعلق یاد رکھیے، ایک تعلق اپنے رب سے ہوتا ہے۔ ہمیں ان تمام تعلقات کو بہترین بنانے کے حوالے سے ہمارے پاس واضح احکامات ہیں، واضح ہدایات ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جو تلاوت میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ نون والقلم کی آیت نمبر 4 تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک آپ تو اخلاق عالیہ کے مرتبے پر فائز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے، آپ تو اخلاق عالیہ کے مرتبے پر فائز ہیں۔ اور پھر حضور نے خود کیا فرمایا؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک میری بعثت، مجھے جو نبی بنا کے بھیجا 1,23,999 انبیاء کے بعد جو خاتم النبیین مجھے بنا کے بھیجا ہے، وہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اب مکارم اخلاق کی تکمیل کیا ہے؟ اس حوالے سے اسلام میں ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے، جو عبادت الہی ہے، ہمارا زندگی کا مقصد سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو لیکن اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت سے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں عبادت صرف نماز روزے کا یا حج کا یا زکوٰۃ کا یا زیارات کا یہ نام ہے، نماز شام کے لیے وہ بھی عبادت ہے یقیناً، لیکن قرآنی تعلیمات کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو رسول کی کیا کام ہے؟ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ پروردگار عالم وہ تو وہی ہے وہ ذات جس نے امیین میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، جو ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، جو ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو چار کام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے: آیات الہی کی تلاوت، نفوس کا تزکیہ، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم۔ اب ان میں نفوس کا تزکیہ جو ہے اس کے حوالے سے اخلاقیات، حسن خلق جو ہے وہ اس کا تعلق نفوس کے تزکیے سے ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ عمل ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ آپ نے ہمیں ہر قدم پہ، ہر موقع پہ ہمیں عمل کر کے دکھایا کہ کس طرح، کون سے موقع پہ کیا عمل کرنا ہے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے، اپنی خاموشی سے، اپنی مسکراہٹ سے، اپنے غصے سے، اپنے ہر باڈی لینگویج سے ہمیں حسن خلق سکھایا ہے۔ اب حسن خلق کیا ہے؟ مختصر آپ کے سامنے، حسن خلق وہ طاقت ہے جو انسان کے اندر کوششوں کے بعد پیدا ہو جائے کہ اس کے بعد آپ کے الفاظ، آپ کے اعمال، آپ کے افعال بغیر کوشش کے آپ سے سرزد ہوں۔
بغیر کوشش کی ایسی طاقت ایسی توانائی آپ کے اندر ہو کہ کس وقت کیا کہنا ہے، کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا بات کہنی ہے کیا نہیں کہنی ہے، وہ جوہر، وہ الہی رہنمائی، وہی الہی کی روشنی میں جو حسن خلق اور تعلیمات اخلاقی ہمیں سکھائی گئی ہیں، قرآن کی روشنی میں سکھائی گئی ہیں اور رسول نے اور اہل بیت رسول نے ہمیں کر کے دکھائی ہیں، وہ سب کی سب ہمارے اندر اتنی راسخ ہو جائے، اتنی پکی ہو جائے، اس طرح جڑیں پکڑ لے کہ خود بخود اعمال صالح ہمارے سے سرزد ہوں، یعنی منہ سے کوئی بات نکلے تو وہ اس کے خلق کے مخالف نہ ہو، اگر کوئی عمل ہو، کوئی فیصلہ ہے، کوئی رد عمل ہے، کوئی ریئیکشن ہے کسی بھی چیز کا، وہ بھی اس نے خلق کے خلاف نہ ہو۔ یہ بڑی نازک منزل ہے، آسان کام نہیں ہے یہ، کیونکہ انسان اپنے جذبات میں بھی بہ جاتا ہے، غصے میں بھی آ جاتا ہے، اس کے اوپر حب ذات بھی غالب آ جاتا ہے، اس کے اوپر حب اولاد، حب مال، حب دنیا غالب آ جاتی ہے، اپنی ذات بھی غالب آ جاتی ہے، لیکن اگر اس نے خلق اپنے سامنے رکھیں تو اس نے خلق انسان کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ اس کے اعمال، ابھی ہم نے جیسے موت کا ذکر کیا، تو موت جب ہم دوسری دنیا میں جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جاتے ہیں، سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی عمل ہمارے ساتھ جاتا ہے تو وہ اس نے خلق، باقی عبادات کی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ نامہ اعمال میں جو اعمال تولے جائیں گے ترازو میں، اس میں سب سے وزنی چیز اس نے خلق ہے، اور اس نے خلق کیا ہے کہ عام زبان میں اپنے آپ کا چہرہ کھلا ہوا رکھنا، مسکراہٹ کے ساتھ دوسروں سے پیش آنا، پلیزنٹ طریقے سے، اچھے طریقے سے، کہ آپ کی موجودگی میں دوسرا شخص اپنے کو محفوظ سمجھے۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے نا، سلام جب ہم ملتے ہیں سلام کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ پر سلامتی ہو، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، آگے سے جواب آتا ہے علیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ گویا دو لوگ جب مل رہے ہیں تو ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کو یقین دلایا جاتا ہے میری ذات سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میری ذات سے آپ محفوظ ہیں، نہ میرے کسی زبان سے، نہ میرے ہاتھ سے، نہ میرے کسی عمل سے آپ کی جان مال آبرو کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ ہے اس نے خلق، جس کے لیے اس نے خلق کی جتنی تاکید کی گئی ہے حضور نے اٹھتے بیٹھتے، اور آپ دیکھیں وہی آتی ہے 40 سال کی عمر میں، 40 سال تک حضور کو اہل مکہ کے سامنے پروردگار عالم نے اس نے خلق کا نمونہ بنا کے رکھا، 40 سال تک، یہاں تک کہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، یہاں تک کہ آپ سے سب محبت کرتے تھے، کیونکہ آپ غریبوں کے ہم نوا تھے، آپ بیواؤں کی مدد کرتے تھے، آپ یتیموں کی مدد کرتے تھے، آپ غریب لوگوں کے ساتھ انکساری اور عاجزی سے پیش آتے تھے اور محبت سے پیش آتے تھے، اور آپ کا پھر صادق اور امین کہا نا، 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے کیریکٹر منوایا اہل مکہ سے، اتنا اس نے خلق کا کیریکٹر منوایا۔ اس کے بعد وہی نازل ہوئی، لیکن جو وحی کی مخالفت کی ہے، لا الہ الا اللہ کی مخالفت کی ہے، وہ حضور کی ذات کی وجہ سے مخالفت نہیں تھی، وہ مخالفت تھی کیونکہ ان کے مفادات پہ ضرورت پڑ رہی تھی، ان کے جو اکنامک ان کا جو وہ تھا نا، بتوں کے جو چڑھاوے چڑھتے تھے، بتوں پہ چڑھاوے دولت چڑھتی تھی، تو وہ جو سردار ہوتا تھا اس بت کا، اس قبیلے کا، وہ اس دولت کے سہارے سے اپنے کو فرعون بنا کر مخلوق خدا پر حکومت کرتا تھا اور غلاموں اور کنیزوں کے اوپر ظلم کرتا تھا۔ تو یہ ان کی دکانداری میں ضرورت تھی، ورنہ حضور کے کیریکٹر وہ کبھی اس حوالے سے جو ہے حضور کے مخالف نہیں ہوئے، صرف یہ کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنا بند کر دو، باقی اگر تم چاہتے ہم حسین ترین لڑکی سے تمہاری شادی کر دیں، ہم تمہیں قبیلے کا سردار بنا لیں، ہم تمہیں جو ہے وہ دولت، دنیا بھر کی دولت دے دیں، تم جو کہو گے ہم مان لیں گے، لا الہ الا اللہ کہنا۔ حضور نے فرمایا تھا اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاندنی رکھ دینا تو میں بھی اس تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ سارا پیغام ہی لا الہ الا اللہ میں چھپا ہے، سارا پیغام لا الہ الا اللہ میں کوئی نہیں، کوئی معبود سوائے اللہ کے، ایک معبود ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ تمام احکامات، تمام واجبات، تمام ڈوز اینڈ ڈونٹس، تمام حرام حلال مستحبات مباح مکروہ، وہ لا الہ الا اللہ سے نکل رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش کی،
तालीमात को हम अपना कर अपनी दुनिया भी बना सकते हैं और अपनी आखिरत भी बना सकते हैं। तो फरमाया था कि जो ईमान लाए और जिन्होंने अपने साले अंजाम दिया, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, फलनुहय्यिन्नहुम हयातन तय्यबन, जो इस दुनिया में ईमान लाए और जिन्होंने अमल साले अंजाम दिया, हम उन्हें हयात तय्यबा अता करेंगे, इस दुनिया में भी हयात तय्यबा अता करेंगे और आखिरत में भी उनके लिए जन्नत का सामान होगा। कुरान हकीम में जन्नत की तफसील से नेमतें हैं, जिनमें बरज़ख की जन्नत का भी जिक्र है, आखिरत की जन्नत का भी जिक्र है। उन नेमतों का तफसील से जिक्र है, आप तिलावत करें तो आपको पता चल जाएगा। और इसी तरह जहन्नुम का भी, बरज़ख की जहन्नुम वादी बरहूद का भी जिक्र है और बड़ी बड़ी जो क़यामत है उसकी जहन्नुम का भी जिक्र है। वो तमाम जिक्र है। बस हमारा मौजू हुस्न खुल्क है, इसलिए कि ये सबसे नामा अमाल में सबसे भारी चीज़ जो इंसान अपने साथ लेके जाता है वो हुस्न खुल्क है। जो उसके फरमाया गया कि हुस्न खुल्क के ज़रिए इंसान वो दर्जे हासिल कर सकता है जो रात भर नमाज पढ़ने और दिन भर रोजे रखने से भी हासिल नहीं होते। इतनी बड़ी बात है, ये बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रही हूँ मैं आपको, रेफरेंस के साथ ये बात हदीस की अर्ज कर रही हूँ। हुस्न खुल्क कितनी बड़ी बात है। एक मरतबा साहब बैठे हुए थे हुजूर के साथ, तो एक शख्स सामने से आया जिसके चेहरे से हुजूर का पानी टपक रहा था, सिंपल सा सीधा साधा था। हुजूर ने फरमाया कि जन्नती आ रहा है। तो उनमें एक साहब भी बैठे हुए थे, बड़े हैरान हुए कि इसमें तो कोई ऐसी खास चीज़ नहीं नज़र आ रही है, ना माथे पे सजदे का निशान है और ना कोई बहुत अमामा या वो है। दूसरे दिन भी यही हुआ, हुजूर ने फरमाया जन्नती आ रहा है। तीसरे दिन भी यही हुआ। तो उनमें एक सहाबी थे, वो कहने लगे भाई मैं तो इनके साथ 3 दिन ज़रूर गुजारूंगा, मैं देखूँ इनकी रूटीन क्या है और ये क्या ऐसा अंजाम देते हैं, क्या काम अंजाम देते हैं जो हुजूर ने ज़िंदगी में जन्नत की बशारत दे दी। वो कहने लगे, उन्होंने उनसे इजाज़त ली, कहने लगे कि मैं आपके साथ 3 दिन गुजारना चाहता हूँ, फिर ज़रूर आइए। और उनके साथ 3 दिन उन्होंने गुजारे, उनके घर में जाके रहे। कहते हैं मैंने कोई ऐसी गैर मामूली उनमें कोई चीज़ नहीं देखी। ये नहीं देखा कि वो रात भर इबादत कर रहे हो या दिन को रोजे रख रहे हो या कुछ नहीं, या कोई बहुत माल कोई सदका कर रहे हो या कुछ नहीं, कुछ नहीं। 3 दिन जब गुजर गए तो वो साहब जो उनके घर मेहमान थे, वो कहने लगे अच्छा मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि आपके लिए हुजूर ने इतनी बड़ी बात फरमाई कि ये जन्नत ही आ रहा है, मुझे ये बताएं ऐसी बात क्यों फरमाई, क्या बात है। कहने लगे और तो कुछ नहीं, तुमने देख ही लिया जो कुछ मैं करता हूँ। हाँ ये है कि मैं अपने दिल में किसी के लिए कोई बोझ या बुराई नहीं रखता और मैं सबकी भलाई चाहता हूँ। तो ये इन सादा सी मिसालों से हमारे सामने ये बात है कि ज़िंदगी की जो ज़िंदगी के मामलात हैं उसमें सादगी, सफाई, सच्चाई, आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना, मोहब्बत से मिलना जुलना, एक दूसरे के लिए काम आना, मसावात का दर्ज जो है वो हमें दिया गया है। ये हमारे लिए ये वो दौलत है कि अगर ये दौलत हासिल कर ली तो आप समझे दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। और जन्नत हमारे लिए सजाई जाएगी इंशाअल्लाह, सजाई जाएगी जन्नत में, जिसमें अब बस आपके सामने आखिरी चंद मिनट रह गए हैं। हुस्न खुल्क में देखिए 2 चीज़ें, जैसे हुजूर ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउताम्मिम मकारिमिल अखलाक, कि मेरी तो बेइज्जत ही मकारिमिल अखलाक की तकमील के लिए की गई है। अब मकारिम कहते हैं खेती को, मकारिमिल अखलाक की तकमील कैसे होती है कि जब वो खेती बाड़ी करने लगते हैं, उस दिन भी मैंने ऐसा किया था, तो ज़मीन को बराबर किया जाता है, ज़मीन को तैयार किया जाता है, उसमें से मट्टी कंकड़ पत्थर निकाले जाते हैं, उसमें से जहरीली जड़ी बूटियाँ, जहरीले कीड़े मकोड़ों का खात्मा करके उसकी गोडी करते हैं, उसमें पानी देते हैं, खाद देते हैं, उसको तैयार करते हैं फसल को बोने के लिए। इसी तरह इंसान के क़ल्ब की जो ज़मीन है उसको भी इसी तरह पाक साफ किया जाता है, उसको रज़ाइल अखलाक से पाक किया जाता है, उसको बुरे अखलाक से पाक किया जाता है, उसको बुरी सिफात से पाक किया जाता है। कष्ट करके, इरादा करके, कोशिश करके, तज़किया करके, अल्लाह की मदद हासिल करके दुआ करनी चाहिए इस हवाले से, परवरदिगार मैं अपना तज़किया नफ्स करने जा रही हूँ, मेरी मदद फरमा इस हवाले से। आसान नहीं है अपने नफ्स से लड़ाई करना, हमारा नफ्स बहुत बहुत ताकतवर है। नेहंगो अजदाहो शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा, नफ्स अम्मारा को घर मारा। नफ्स अम्मारा को मारना कोई आसान काम है, हम सबके ऊपर हावी है, काबिल से नफ्स अम्मारा, लेकिन कामयाबी वही है कि नफ्स अम्मारा को ज़ेर कर दिया जाए तज़किया नफ्स के जरिए। दुआ करनी चाहिए, अपने अंदर से क्या क्या बुराइयाँ निकालनी है,
یا اللہ دعا کرنی چاہیے اور سب مل کے دعا کریں، میرے اندر سے جھوٹ کو نکال دیں، میرے اندر سے دھوکے فریب کو نکال دیں، میرے اندر سے ریاکاری کو نکال دیں، میرے اندر سے نفاق کو نکال دیں، میرے اندر سے حرص کو نکال دیں، میرے اندر سے طمع کو نکال دیں، میرے اندر سے شہوت کی زیادتی کو نکال دیں، میرے اندر سے غصے کو نکال دیں، میرے اندر سے خوف کو نکال دیں، میرے اندر سے لالچ کو نکال دیں، میرے اندر سے تکبر کو نکال دیں، میرے اندر سے حسد کو نکال دیں، میرے اندر سے بد زبانی کو نکال دیں، یہ باتیں جو ہیں میرے اندر سے کنجوسی کو نکال دیں، یہ رذائل اخلاق ہے، یہ وہ برائیاں ہیں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو ان سے پاک نہیں کریں گے، اچھی باتیں فضائل اخلاق کی کاشت نہیں کر سکیں گے، فصل نہیں بو سکیں گے۔ اچھا اب یہ چیزیں تو اللہ کی مدد سے نکل گئی، ہمارے قلب کی زمین سے یہ ساری برائیاں نکل گئی، چلے امیجن کر رہے ہیں نکل گئی الحمدللہ۔ اس کے بعد زمین تیار ہے، اس کے بعد آپ اس میں کیا کاشت کریں گے؟ اس میں سچائی کاشت کریں گے، صدق و صفا کاشت کریں گے، اس میں خلوص کاشت کریں گے، اس میں سخاوت کاشت کریں گے، اس میں ہمدردی کاشت کریں گے، اس میں ملنساری کاشت کریں گے، اس میں انکساری عاجزی اور انکساری کاشت کریں گے، اس میں رحم دلی کاشت کریں گے، اس میں ایک دوسرے کی بھائی چارہ جس کو مساوات کہتے ہیں اور ایک دوسرے کی قوت کہتے ہیں وہ کاشت کریں گے، اس میں اس معاشرے کی بھلائی کی خواہش کاشت کریں گے، اور اس میں اپنی ذات کو ان سب چیزوں سے بالاتر کرنے کی کوشش کاشت کریں گے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس بہت تعلیمات ماشاءاللہ سے موجود ہیں، ہمیں ہمارے ائمہ معصومین کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ایک دفعہ ایک کنیز معصوم کے دسترخوان بچھا ہوا تھا، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سالن لے کر جا رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے وہ گر گیا، گرم گرم سالن تھا جو کہ امام کے اوپر گر پڑا۔ دیکھیے ائمہ معصومین کے بارے میں اگر ایک معصوم کی کوئی خوبی ہے یا کوئی واقعہ ہے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، معصوم کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر نام بھی یاد نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ تمام معصومین کی فطرت جو ہے وہ عصمت کے اوپر مبنی ہے تو بتایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے ہاتھ سے وہ گر گیا اور ظاہر ہے کہ اذیت پہنچی، تکلیف ہوئی، بہت وہ کنیز بیچاری ڈر گئی ایک دم۔ اس زمانے میں کنیزوں کا کلچر تھا، غلاموں کا کلچر تھا، وہ ڈر گئی، وہ یہ کہ مجھے اب سزا ملے گی، تو اس نے وہ آیت تلاوت کی جس میں یہ ذکر ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں پیارے بندے جو اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے بعد اس کو آزاد بھی کر دیا، یہ کہا جاتا ہے اس کو آزاد بھی کر دیا۔ ہمارے پاس بہت مثالیں ہیں ائمہ معصومین کی، سیرت طیبہ میں ایسی ایسی مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام درود بھیجو، مدینے میں جا رہے تھے کہ ایک شخص ناروا گفتگو کرنے لگا، برا بھلا کہنے لگا، اپنے الفاظ غلط الفاظ۔ امام نے اس کو گھر بلایا، کہا آؤ میرے پاس بیٹھو، اگر تم بھوکے ہو تو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ سب نے سنا ہوگا۔ اگر تمہیں زاد راہ کی ضرورت ہے تو میں تمہیں زاد راہ دوں، اگر تمہیں سواری کی ضرورت ہے تو میں تمہیں سواری دوں، اور اگر تمہیں لباس کی ضرورت ہے میں تمہیں لباس دوں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ خلق، یہ حسن خلق ہمیں سکھایا گیا ہے ہمارے ائمہ معصومین نے۔ تو وہ شخص جو تھا وہ بہت شرمندہ ہوا، شام سے آیا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے شام کے علاقے میں جو پروپیگنڈا تھا یہ وہ تھا کہ جب شام میں امام علی کی شہادت کی خبر پہنچی کہ مسجد میں شہید ہوئے تو کہنے لگے امام کا مسجد میں کیا کام، علی کا مسجد میں کیا کام۔ وہ پوری پروپیگنڈا مشینری جو اہل شام کی تھی، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ اس وقت وہ تو بی بی زینب کا خطبہ نے ان کے چہروں پر سے نقابیں اتاری تھی، اور بی بی زینب کا خطبہ نے یزید کی سلطنت کو زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ اہل شام بالکل ناواقف تھے ان سب چیزوں سے۔ تو وہ شخص بھی شام سے آیا تھا، تو امام کے اس نے خلق کو دیکھ کے وہ بہت شرمندہ ہوا، اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ امام میں نے آج سے پہلے تو میں آپ کو اپنا دشمن جانتا تھا، لیکن آج کے بعد آپ سے بڑھ کے پیارا مجھے کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے اس نے خلق کی طاقت کہ جو دشمنوں کو بھی انسان جو ہے دوست بنا لیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اس نے خلق تھا۔ فتح مکہ کے وقت جان کے دشمن سامنے ہیں، آپ کو سب پتہ ہے
تاریخ کا بالکل ایک چھوٹا سا میں آپ کے سامنے کھڑکی کھول رہی ہوں. فتح مکہ کے وقت جان کے دشمن سامنے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 13 سال حضور کی زندگی کو عذاب بنا کے رکھا ہوا تھا. مکے میں جان کے دشمن تھے, یہاں تک کہ شب ہجرت تلواریں لیے کھڑے تھے کہ کسی طرح محمد کو قتل کر دیں گے. اور یہی وجہ تھی کہ جناب ابو طالب سے یہ مطالبہ کرتے تھے محمد کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اس کو قتل کر دیں. کہ جناب ابو طالب ان کو لے کر 3 سال شیب ابو طالب میں رہے تھے, اس کی حفاظت کے خاطر رہے تھے. اہل مکہ سارے جان کے دشمن تھے, خون کے پیاسے تھے, لیکن آپ نے کیا فرمایا جب داخل ہوئے؟ آپ کا سر جھکا ہوا تھا. آپ نے فرمایا آج تم پر کوئی اٹھانا نہیں, آج تم پر کوئی الزام نہیں, میں نے عام معافی کا اعلان کیا, معاف کر دیا تھا سب کو حضور نے. اور یہ معافی اور عفو درگزر جو ہے یہ ہمارے ائمہ معصومین کا ایسا بہترین شعار ہے. یہ اس حوالے سے ایک بات کی جاتی ہے کہ جب یزید فاصل جہنم ہوا تو حسین بن نبیل, آپ لوگ سنتے ہیں کربلا کے مسائل میں, حسین بن نبیل جناب علی اکبر کا قاتل تھا. وہ شام سے آ رہا تھا تو مدینے میں امام زین العابدین کا مہمان ہوا, اور حسین بن نبیل کو بہت تھکا ہوا تھا اور بہت اس کا برا حال تھا. امام نے اس کی بہت خاطر تواضع کی, اس کو کھانا کھلایا, اس کو زادِ راہ دیا, بہت مہربانی سے پیش آئے, بہت محبت سے پیش آئے. جب جانے لگا امام نے زادِ راہ دے کے اس کو بھیجا. جب جانے لگا تو کہنے لگا مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. میرے مولا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے قاتل کو نہ پہچانوں؟ تو میرے بھائی کا قاتل ہے مجھے پتا ہے, لیکن اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے, آج تو میرا مہمان ہے. یہ ہے میرے مولا کا حسن خلق. یہ امام زین العابدین کی, آپ لوگ امام کی جو دعائیں مکارم اخلاق کا ضرور مطالعہ کیجیے گا جو صحیفہ سجاد میں. اسی طرح مروان بن حکم کو جب مدینے میں واقع ہررا ہوا ہے اور یزید کی فوجوں نے آ کے تباہی مچائی ہے, مروان بن حکم بنی امیہ کا سردار تھا, وہ سب کے پاس گیا کہ میری اولاد کو, میرے بچوں کو پناہ میں لے لیں, حفاظت میں لے لیں. کسی نے کوئی پناہ نہ دی. امام زین العابدین کے پاس گیا, انہوں نے اس کے بیوی بچوں کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ حفاظت کے مقام پر پہنچایا اور ان کی حفاظت فرمائی. یہ ہمارے ائمہ کا یہ اخلاق ہے, یہ عفو درگزر ہے, یہ ان کا حسن خلق ہے. اب ایک اصال ثواب کی وجہ سے بس آخری لمحات آپ نے ابھی برسی میں سنا, شہزادی سیدہ سلام اللہ کا جب آخری وقت آیا ہے تو کس طرح شہزادی اپنے بابا کو روتے ہوئے اس دنیا سے گزری ہے. اور آخری وقت میں جب اس لوگ کفن ہو گیا, شہزادی اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں لیٹ گئی تھی. اسما بنت عمیس سے کہا تھا جب میری آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں اس دنیا سے چلی گئی ہوں. جب بیوی کی آواز بند ہو گئی تو اسما نے سمجھ لیا کہ شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. حسب وصیت میرے مولا نے غسل کیا, کفن پہنایا. آپ نے ابھی مرثیے میں سنا آخری وقت میں جب بچے ماں سے ملنے آئے, مادر گرامی سے لپٹ گئے, کفن سے دونوں ہاتھ باہر نکلے, بچوں کے گلے میں بائی ڈال کے بچوں کو لپٹا لیا. ہائے یہ محبت ماں کی, پہل کا بچ گیا فرشتوں میں. یا علی ماں سے بچوں کو جدا کر دیجئے, قیامت آ جائے گی. مولا نے ان بچوں کو ماں سے جدا کیا. وصیت تھی شہزادی کی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا اور میرا گہوارہ ایسا ہو کہ اس میں جسم نمایاں نہ ہو. شہزادی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا. ہائے وہ بیوی جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا. باتیں شہادت حسین ملاؤں نے ان بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی, ان کے سروں پر سے چادریں اٹھا لی, ان کو کوڑے برسا کے مارا, ان کو اونٹوں کی پشت پر کوفہ بازار, کوفہ شام کے بازاروں اور درباروں میں تشہیر کیا. لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أيام